اس مہم کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق بیان کیے اس کو ہم خود سمجھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ دینی چیزیں، عبادات کی طرف توجہ اور کچھ نماز، ذکر و اذکار یہ جہاں ہم کر رہے ہیں، وہیں دین کے ایک فرضیت کے طور پر، بلکہ ایک شرعی حکم کے طور پر، بلکہ اس کو ایمان کے ساتھ جوڑنے کے حکم پر پڑوسیوں کے حقوق جو آئے ہیں اس طرف سے کہیں نہ کہیں غفلت پائی جاتی ہے۔ اور عام طور پر یعنی جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ قائم کیا کہ جہاں جس کو لوگوں کو دیکھ کر کے، اس معاشرے کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ اسلام ہے، جہاں پر یتیموں اور غریبوں کے حقوق دیے جاتے ہیں، جہاں پر والدین کے ساتھ اس میں سلوک کیا جاتا ہے، جہاں پر پڑوسیوں کے حق دیے جاتے ہیں، تو اس کی تفصیلات عام طور پر لوگوں کے سامنے آئیں، لوگ اس کو سمجھیں، اور ہم بھی اس مثالی بستی کی طرف، ہمارے محلے اس کی پیش رفت ہو۔ معاشرے کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کا عملی نمونہ، اس کا ایک عملی ایگزیکیوشن اس مہم کے ذریعے سے ہم ہو، اور خود ہم اپنے اندر اس تعلق سے اپنے اندر وہ بیداری بھی پیدا کریں، اور کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہیں تو اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر، یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، یہ بہت غیر معمولی آیت اس ضمن میں۔ آئیے پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ اور یہ جو احسان کا معاملہ ہے، اب آگے یہ تمام جو آ رہے ہیں سب کے ساتھ احسان کا معاملہ مطلوب ہے۔ کون کون ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے ساتھ، وَجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، جو قرابت دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ، وَجَارِ ذِي الْجُنُوبِ، جو اجنبی پڑوسی ہے اس کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ۔ اس وقت آپ حضرات بیٹھے ہیں تو آپ کی جو بازو بیٹھا ہے یہ اس میں اس سے مراد ہے، اور وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے یعنی غلام، تمہارے نوکر چاکر، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور پھر اس سے روکنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، اترانے والے کو اور فخر جتانے والوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو آپ دیکھیے بنیادی طور پر اس آیت کے اندر 10 احکامات بیان کیے۔ ویسے سورہ نساء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ میں وراثت کے احکامات اور خواتین کے جو حقوق دیے گئے اور ساری جو شرعی جو چیزیں وہ بیان کی گئی۔ تو لکھا مفسرین نے کہ اس کا آغاز کیا واتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہاں سے اس کا آغاز کیا۔ اس میں بنیادی طور پر تقویٰ کا حکم دیا۔ یہ جو احکامات ہیں، یہ قانون جو ہوتا ہے نا، قانون کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے، قاعدہ پڑواٹا استا، تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ انسان کچھ ظاہری طور پر کچھ چیزیں کر دے، لیکن اگر وہ اس کے اندر وہ خدا خوفی کا احساس نہ ہو، یہ جو ذمہ داری کا احساس اس کے اندر نہ ہو، تو پھر وہ راستے سے وہ نکل سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ کیا کرنا صاحب، ہم تو حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمارے پڑوسی ہے، اس طرح کی بات ہے۔ تو اس کے اندر تقویٰ کو ایک حکم دیا گیا۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ بھی لکھی مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ کو اصلاً حق بیان کرنا ہے بندوں کا، اللہ کے حقوق کے تعلق سے تو مسلسل آیتیں آ رہی ہیں، یہ بندوں کا حق بیان کرنا ہے، لیکن بندوں کے حق کی اہمیت جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم سب اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ عبادت آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو عبادت کا ایک کنسیپٹ ہے کہ صاحب فرائض کا ادا کر دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ عبادت اصل میں کہتے ہیں بندگی کو، اور یہ بندگی میں غلامی شامل ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں غلام رہتے تھے تو غلام کا کام یہ ہے کہ مالک نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرے، اس کے آرڈر کو فالو کرے، سر تسلیم خم کر دے اس کے آرڈر کے آگے۔ تو جو بھی احکامات آئیں گے، اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں صاحب میں تو عبادت تو کر رہا ہوں، یعنی ہمارے ذہنوں میں جو عبادت ہے تصور بیٹھا، باقی معاملات میں اپنے حساب سے کروں گا، معاشرت میں اپنے حساب سے کروں گا، سیاست میں تو چل ہی نہیں سکتے اگر یہ احکامات آ گئے تو نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت یہ مکمل تمام چیزیں شامل ہے اس میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دین ایک نظام زندگی ہے، وے آف لائف ہے، تو اس کے اندر سوشیو پولیٹیکو اکنامک سسٹم وہ بھی شامل ہے، یعنی انفرادی پہلو بھی شامل ہے، اجتماعی گوشہ بھی شامل ہے۔
تو عبادت کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی تم سب بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک کے تعلق سے آپ جانتے ہیں اور ہم بھی بہت اویئر رہتے ہیں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو شرک پھر ذات کے حوالے سے ہم سب الرٹ ہیں، لیکن جو دوسرے قسم کے شرک ہے، شرک فی الحقوق ہے، اللہ کے کچھ حق ہے، اللہ کے کچھ اختیارات ہیں، اس کے اندر انسان ذرا گڑبڑ کر جاتا ہے۔ اور پھر جیسے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ انسان ہوتا ہے کہ اللہ کسی اور سے بھی ڈرتا ہے، تو کسی اور کا تقوی اختیار کرنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ سمجھنا کہ کوئی وہ میرے قسمت پر اثر انداز ہو سکتے، یہ تمام پہلو جتنے ہیں وہ سب چیزیں شرک کے اندر شامل ہیں۔ تو عبادت پازیٹو انداز میں اس کو بیان کیا، اور جیسے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کیا الہ نہیں ہے، اور الا اللہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا۔ دوسرے کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہم سب جانتے ہیں، بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ قرآن نے والدین کے جو حقوق، جو ان کے احسان کا جو معاملہ بیان کیا دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسری جگہ پر، تو وہاں پر یہ بات کہی کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جب آپ چھوٹے ہیں، جب آپ جوان ہیں، والدین بھی آپ کے کما رہے ہیں، ان کا ایک کمانڈ ہے گھر پہ، لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، جب گھر کی ساری چیزیں تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اس وقت ان کے ساتھ احسان اور اس میں سلوک مطلوب ہے۔ اور خاص کر کے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد انسان میں چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، تو کہا کہ ان سے اف تک نہ کرو، بلکہ ان کے اپنے سایہ ان کے اوپر کرو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ جو بچوں کو اپنے پر میں لیتا ہے، کما دعا بھی سکھائی، کما ربیانی صغیرہ، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایسے ان کے ساتھ معاملہ کرو جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، تو یہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچوں کو اپنے سچ میں لے لیتا ہے اور پھر جو سے اس کو کھلاتا ہے کھانا، بالکل والدین کے ساتھ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہی سلوک مطلوب ہے، یہ احسان ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کرے تھے، کیا نہیں کرے تھے، اس کا کوئی یہ سوال ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے، اور پھر کہا کہ والد اگر تمہارے راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر والد ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اب دیکھیے کیا بیان کیا والدین کے بارے میں۔ تو یہ پیمانہ ہے میرے محترم بھائیوں، دینداری کا پیمانہ یہ آگے آپ جتنے چیزوں کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے، آپ کا رویہ کیا، یہ سارے پیمانے ہیں۔ تو بات کہی گئی وبالوالدین احسانا۔ آپ جانتے ہیں ماں کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے میری ضعیف اور بوڑھی والدہ کو اپنے پیٹھ پر بٹھایا اور حج کر کے آیا۔ کتنی بڑی بات تھی، آپ آج ہم حج کو جاتے ہیں تو ذرا سا ٹیمپریچر پریشان ہو جاتی ہے، اس وقت کا وہ حج۔ تو کہا کہ کیا میں نے اپنے والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا کہ تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی جو ایک تکلیف ہوئی تھی، جو ایک چیز اس کی نکلی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیے کیا بات، ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے والد بڑے پریشان کرتے ہیں، پیسے مانگتا ہوں، میں جتنا کماتا سارے لے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دے دو، اللہ کے رسول نے فرمایا تو تیرے باپ کا مال ہے، تو خود تیرے باپ کا مال ہے، باپ مال مانگ رہا ہے تو کیا ہو۔ اب دیکھیے کیسی تیاری کی گئی۔ تو خاص کر کے وہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کی طرف توجہ دلائی گئی، اور پھر کہا وبالوالدین احسانا۔ یہ احسان آپ جانتے ہیں یہ مستقل موضوع ہے، اور یہ مستقل ایک اصطلاح ہے قرآن مجید، اس پر ہم کو بہت ہمیشہ ہم کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر معاملہ احسان کا ہو۔ احسان کیا ہے، اس کے لیے تفصیل سے بالکل آخری وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس وقت جبریل امین تشریف لائے۔ صحابہ کہتے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا جس کو ایسا تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی سفر سے آیا ہو، سفر کی تھکان بھی نہیں تھی اس کی، لیکن ہم اس کو جانتے نہیں تھے، اجنبی شخص تھا، بڑا اچھا لباس، اجلا لباس پہن کر کے آیا، حضور کے قدموں پہ پاؤں کو پاؤں رکھ کر کے بیٹھ گیا، اور اس میں پھر کچھ سوالات پوچھا کہ آپ پھر نہیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر، ملائکہ پر، تقدیر پر، ساری چیزیں بیان کی کتابوں پر۔ پھر کہا اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اس نے کہا صدقت۔ پھر تیسرے سے صحابہ نے پوچھا کہ ہم کو بڑی حیرت ہوئی کہ خود ہی سوال بھی پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا۔ پھر کہا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ سب نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیا درجہ بتایا، احسان کا درجہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس درجے تک ابھی نہیں پہنچے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا ضرور سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
دیکھیے یہ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو سارا تقوی ساری کیفیت پھر انسان کی بدل جاتی ہے۔ اب سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تو آپ دیکھتے کہ انسان ایک دم الرٹ ہو جاتا، یو آر انڈر سی سی ٹی وی سرویلنس، تو اگر آپ میں الرٹ ہو کے کوئی دیکھ رہا ہے، اور خاص کر کے ساتھ جب باس اگر دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے کہ سب باس دیکھ رہا ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے ساری چیزوں۔ تو یہ بندے کے اندر یہ احساس جب پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام میں میرے مالک کے نظروں سے میں کبھی بھی اوجھل نہیں، تو پھر اس کے معاملات کے اندر اس کا جو پرتو ہے نا اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، اس کو احسان کر کے دوسرے کا تم پر جو حق ہے اس سے زیادہ ادا کرو۔ اس کی مثال دی کہ اگر کوئی آپ نے کسی کو نوکر کو ہائر کیا، اس کو 500 روپے کہا کہ میں دن بھر کے دوں گا، آپ اس کو 600 روپے دیا، تو یہ 100 روپے کیا ہے؟ یہ 100 روپے احسان ہے۔ تو میرا کیا نکل رہا، تمہارا میرا کیا ہے، ڈیلنگ کتنی ہے؟ یہ مادہ پرستی کا دور ہے آج، ہم تو سب اسی معاملے میں پڑ گئے نا، کیا کمائے دن بھر میں، کیا کرے، سارا اس کا حساب لگا کے صبح سے شام تک کتنا کما لیے تو بہت اچھا ہوگا، آج کا دن اچھا گیا، اور باقی کتنا لوگوں کے ساتھ میں سلوک کیا، کتنا دین کی طرف رغبت کی، یہ سارے پیمانے بدل گئے ہمارے۔ یہ احسان کا پیمانہ کتنا کلیئر تھا صحابہ کے پاس۔ حضرت ابو بکر ان کے بارے میں آتا، ان کے والد انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو حضرت ابو بکر کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، بڑی تعداد میں آپ جو غلام آتے ہیں ان کو آزاد کرتے ہیں، اور آپ خاص طور پر ضعیف اور کمزور جو غلام ہوتے ہیں ان کو آپ جو چھڑاتے تھے۔ اب دیکھیں ان کے والد کی سوچ اور ابو بکر کی سوچ۔ ان کے والد نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے تم چھڑا ہی رہے ہو، اچھا کام ہے، چھڑانا چاہیے، ہم بھی اچھا مانتے ہیں اس کو۔ ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن کہا کہ اگر چھڑانا ہے تو یہ کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کر رہے ہو، ذرا ہٹے کٹے غلاموں کو آزاد کرو تاکہ تمہارے دست و بازو بنے، تمہارے کام میں۔ یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے۔ آج ہم اس سوچ کا شکار ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ میں ڈیلنگ کریں گے، ویوہار کریں گے، پڑوسی سے معاملہ رہے گا تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا مل رہا ہے، ہاں یہ اپنے کو دیتے ان کے ساتھ میں تعلق بنا کے رکھو، یہ آدمی ہے یہ نہیں، یہ مانگتا ہے، اس سے تعلق دور کرو، ذرا اس کو ذرا بائی پاس کر دو، ذرا ایزی لے لو اس کو، ذرا اس کو صرف نظر کر دو، اس سے اگنور کر دو اس کو، آج کی زبان میں بولے اچھے لوگ، اگنور کر دو اس کو۔ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن نے اس طرف اشارہ کیا، وبالوالدین احسانا وبذی القربى، پھر رشتہ داروں کے حق بیان کی۔ یہ فقہاء نے اس پر تفصیل سے لکھا، الاقرب فالاقرب، جو آپ کا زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ قرابت دار میں رشتہ دار، اس میں چچا کا درجہ باپ کے برابر، خالہ کا درجہ ماں کے برابر، یہ تمام چیزیں، یہ جو آپ کی رشتہ داری آ رہی ہیں اس میں خون کے رشتہ دار، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے دودھ کے ننیالی رشتہ دار، اور پھر جو آپ کا رشتہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، تسالون بہ والارحام، وہاں پر تم نے ایک رشتہ اللہ کے نام سے کمٹ کیا ہے، اللہ کے نام سے تم ایک جگہ پر آئے ہو، تو یہ میاں بیوی کا جو حق ہے سسرالی رشتہ دار، ان میں ہر ایک کا درجہ اسی درجے کے اوپر ہے، اور اس کو اسی احسان کے ساتھ میں ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ والیتاما، اور یتاما میں آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو یتاما کا جو بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ صاحب ایسا شخص کہ جو تمہارا گھر کا رشتہ دار بھی ہے اور اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، بھائی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے بچے ہیں، تو یہ اصل یتامہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں یتیم خانے کا کنسیپٹ نہیں دیا، کیونکہ وہ جو یتامہ ہے ان کی پرورش کی ذمہ داری خاندان کی طرف دی گئی، اور پھر کئی حدیثیں اس میں سلسلے میں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے جس گھر کے کھانے میں یتیم شریک ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی بازو نصیحت کیجیے، تلقین کیجیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر، مسکین کو کھانا کھلا۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ سماج کے جو کمزور طبقات ہیں، ان کو کہیں ادھر ادھر در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، ان کے خاندان ہی میں سے ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائے۔ تو کہا وہ پھر یتامہ والمساکین، مساکین کہتے ہیں، یہ لفظ بنا سکون سے، یعنی ایسا شخص کی جو ہلچل نہیں کر سکتا، وہ مسکین ہے، اپنگ ہو گیا، اپاہج ہو گیا، یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ دوسرے اس میں کہا گیا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں متحرک ہیں، اللہ کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، دوسرے کام کر رہے ہیں، اور اپنے معاش کی طرف ان کی توجہ کم، تو ان لوگوں کو دینا، یہ زکوٰۃ کے مد کے اندر اسپیشل اس کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پر وہ مساکین کا پڑھ لیجیے تفصیل کے ساتھ، تو وہ بھی لوگ مساکین کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر کہا وجار ذی القربیٰ، قرابت دار، پڑوسی۔ پڑوس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ کون ہے زیادہ حقدار، تو کہا کہ جو گھر تمہارے گھر سے زیادہ نزدیک ہے اولاً حق اس کا ہے، پھر وہ اگر قرابت دار ہو یعنی رشتہ دار ہو تو اور زیادہ حق ہے، اگر وہ مسلمان پڑوسی ہے تو اس سے زیادہ اور زیادہ حق ہے، لیکن وہ اگر ہندو بھی ہے پڑوسی تب بھی اس کا حق ہے۔
مشہور روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا, اور بکری جب آ گئی تو جب ذبح ہوئی تو پوچھا حضرت عائشہ سے, کیا تم نے اپنے اس فلاں یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے گوشت میں سے, کھورا اور وہ دوسری چیزیں نہیں, گوشت میں سے کچھ بھیجا ہی نہیں بھیجا, تو ان کا بھی حق بیان کرنے کی طرف توجہ دلائی. تو اس میں پڑوس کے اندر یہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں. یہ جو جار کا جو لفظ آیا, دیکھیے میرے محترم بھائیوں, یہ سب یہ تعلق ہے, یہ علائق ہیں, یہ اسی سے پورا کائنات کا یہ نظم چلتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ کائنات کی جو خاصیت ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سب ایک دوسرے سے آپ کو جڑی ہوئی نظر آئی. قرآن نے کہا کہ یہ سب ایک تھا اور پھر اس کو ہم نے الگ الگ کر دیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی اور باہر کی گریویٹیشنل فورس ہے جس کی وجہ سے ان کا ایک آپسی تعلق قائم ہے. تو اور پھر یہ جو علائق ہم جو بولتے ہیں نا تعلقات, یہ لفظ بنا علاقہ سے. علاقہ کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے جون کی حالت میں, تو وہ علاقہ ہوتا ہے جو ماں کے رحم مادر سے چپکا ہوتا ہے, جون کے جیسے ہوتا ہے نا, خون کی ایک پھٹکی, اور وہاں سے اس کو سارے غذا کھانا پانی مل رہا ہے. اگر وہ کٹ جائے کہ گر جائے تو وہیں اس کی موت واقع ہو جائے. تو وہ وہاں سے علاقہ کو آپ سمجھیے, اور وہاں سے پھر یہ علائق کا پورا لفظ ہے. انسان بنا ان سے, اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے خوش ہوتا ہے, شیئر کر کے بانٹ کے خوش ہوتا ہے. یہ تو ابھی مزاج ابھی چینج ہو گیا, ابھی خود ہی خوش ہو رہے. پہلے تو ایسا ہے کہ خوشی کے موقع سے سب کو بلایا تھا, اس کے پیچھے مقصد یہ رہتا. تو وہ انسان کی ان کے مزاج کے اندر یہ چیز شامل ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں اگر آپ اس میں لغوی بحث میں جیسے میں نے کہا کہ اس میں سے مراد ہے چپک جانا, جڑ جانا, وابستہ ہو جانا, کسی چیز سے لٹک جانا. یہ جو جانور ہوتا ہے اس کے پیٹھ پر جو گونسی اور جو آپ یہ دیکھیے جھاڑ جھنکار کے ان کے چٹک جاتے ہیں, اس کو بھی الاف کہا گیا, الیف کہا گیا اس کو. تو اس کے معنی جونگ ہوتے ہیں, جو بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں, کسی چیز سے چٹک جاتے ہیں. تو یہ ایک انسانی مزاج ہے. لیکن ہم اس دور میں آتے آتے شیطان نے کیا کیا, ہر ایک کو الگ الگ کر دیا, اپنا اپنا, بس میں میری فیملی نا. ہمارے پڑوسی ملک میں میرا جسم میری مرضی, خواتین نے اعلان کر دیا وہاں. ہم بھی بول رہے ہیں کہ ہمارا گھر ہماری مرضی, ہمارے یہاں شادی ہوگی ہماری مرضی, ہمارے بزنس ہماری مرضی سے کریں گے. آپ کی مرضی نہیں چلے گی بھائی, اگر آپ ایمان رکھ رہے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جار میں جہاں پہ یہ جڑنے میں یہ چیز شامل ہے, وہیں جار کے بارے میں کہا ساتھ رہنے والا, کسی کے پناہ میں رہنے والا. اس کا مادہ جے واو را, قرب و جوار ہم کہتے ہیں نا, قرب و جوار. اور اس میں پڑوسی, اور جو اس میں آیا ہوا ہے ہمسایہ. ہمسایہ کس کو کہتے ہیں جی؟ پڑوسی کہتے ہیں. اس کا لفظی جس کا سایہ سے سایہ جڑ جائے. ابھی اب یہاں پہ اگر لائٹ مارے, یہاں سے ٹارچ مارے تو کیا ہوگا, آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں. تو ہمسائے کا مفہوم بڑا وسیع ہے. میں کہہ رہا ہوں صرف پڑوسی نہیں ہے, پڑوسی کا اتنی بازو کا گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 گھر ادھر, 40 ادھر, 40 آگے, 40 پیچھے. یہ تو گھر کا پڑوس ہے. اسی طریقے سے پڑوس آپ کا عارضی ہے جو آگے آئے گا صاحب بالجم کے حوالے سے. ایک پڑوس آپ جہاں پہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کے کولیگز ہیں, یہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں. آپ ایک جگہ پر بزنس کر رہے ہیں, وہ کسٹمر آپ کے پاس میں آ رہا ہے, بہت تھوڑی دیر کے لیے آ رہا ہے, سایہ مل گیا نا اس کا, تو اب یہ ہمسایہ ہو گیا آپ کا. اب اس کے حق اس کے اندر بیان ہوں گے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں. آج ہم کہتے ہیں کہ سب دنیا جو ہے تو گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو ساری دنیا ڈیجیٹل طور پر ایک دوسرے کے ہمسایہ ہو چکی ہے. تو ہمسایہ کے مفہوم کے اندر اتنی تفصیلات شامل ہیں. تو شیطان نے انسان کو کیا کیا, ہمیشہ اکیلے کھینچنے کی کوشش کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اٹلی میں انہوں نے کہا کہ وہاں کا برتھ ریٹ پر وومن 1.13 رہ گیا ہے. ان کو ایسا اندازہ ہے کہ 40-50 سال میں ہماری نسل ختم ہو جائے گی. میاں دو جوڑے کے اندر اگر ایک بچہ ہو رہا ہے اور پھر وہ شادیاں بھی نہیں کر رہے, انہوں نے کہا کہ ضرورت ہی کیا ہے خاندان بچائیں گے. تو سب خاندان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں نا. اکیلے رہو, کٹی عمر ہوٹلوں میں, مرے اسپتال جا کر. اکبر نے 100 سال پہلے کہا تھا, اس کا بھی نمونہ آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. شیطان نے سب کو اکیلا کر دیا. بس میرا اپنا کام سے اپنے کام سے کام کرو, باقی کچھ بھی نہیں. تو یہ جو ساری چیزیں, یہ ڈیجیٹل ایڈکشن جو آ رہا ہے اس کے ذریعے سے ہر آدمی کٹ گیا دوسرے سے, اس کو ٹائم ہی نہیں ہے دوسرے کی طرف دیکھنے کے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر گویا کے شامل ہیں. تو کہا کہ جارز القربہ, قرابت دار پڑوسی, جارز الجنوب اجنبی پڑوسی, ٹیمپرری طور پر آپ سے ملا ہے. یعنی آپ دیکھیں اسلام میں تو اتنی باریکی کے راستے کے حقوق بیان کی.
کہا کہ راستے میں جب کھڑے رہو ایک بات آتی کہ ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو اس وقت صحابہ نے ایسا ہوا کہ خیمے لگائے، تو کچھ صحابہ نے روڈ راستہ جو تھا اس راستے پر خیمے لگا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلایا اور کہا کہ منادی کو کہا کہ اعلان کرو کہ جن جن لوگوں نے اپنے خیمے راستے کے اوپر لگائے ہیں وہ وہاں سے ہٹا لے ورنہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا. اندازہ کیجیے کتنے باریک تھے، تصور نہیں کر سکتے آپ کہ دوسرے کو ذرا سی تکلیف نہ ہو. یہ عام طور پر جین دھرم والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی طرف ہو گیا یہ ساری چیزیں، سب اہنسا وادی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. یہ تو اصل مسلمانوں کا کام ہے. یہ صرف جانور آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے، وہ بھی اس کے پورے آداب ہیں، اور وہ بھی ایک جانور آپ کو کھانے کے لیے بنائے، آپ کو پروٹین کی ضرورت ہے اس لیے وہ جانوروں کو کیا گیا. باقی سارے معاملات میں اب اس کو آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں آپ ہرا پتہ نہیں توڑ سکتے، کوئی چوٹی نہیں مار سکتے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ٹریننگ کی ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، میں ہمیشہ جمعہ کے ٹائم پہ کہتا ہوں، ایک بات کہی گئی کہ ایسا کرتے ہیں نا اشارے سے، یہ ایسے ہے، یہ آپ بہوں سے دوسرے کو بول رہے ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں بول رہے ہیں ایسا ہے، تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا. ہمزۃ اللمزہ کا ویل، جہنم کی گھاٹی ہے ان کی. میرے محترم ہے، سمجھیے اس کو جو حق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر دیے. دیکھو اللہ سے، خالق سے محبت کا تقاضا اس کی مخلوق کے ساتھ محبت ہے، اور مخلوق میں تمام چیزیں شامل ہیں. وہ ہو نہیں سکتا کہ صاحب نہیں میں تو بہت اللہ والا ہے، میں تو بہت اللہ کو ماننے والا ہوں، اور اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ میں پورا کٹ کر کے رہنا اور اس طرح سے ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ بات کہی گئی جاری ذی جنوب و صاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والے، ان کے بھی حقوق بیان کیا. آپ بس میں ہیں، سفر میں ہیں تو آدمی ذرا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، بعض والے کو تکلیف ہوتی، نیند آ رہی، اس کے آنکھ کے اوپر گر جا رہے، اس طرح سے کسی چیز کو ناپسند کیا گیا، اس کے حقوق بیان کیے گئے. کچھ آئے اگر تو اس کو دو. آپ کو معلوم ہے لیوپولڈ اسد انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ بڑے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی اور دا روڈ ٹو مکہ ان کی مشہور کتابیں پڑھی آپ. تو انہوں نے کہا کہ میں جو اسلام قبول کیا اس کے پیچھے جو ریزن بنا، وہ ٹرین میں جاتے تھے اور وہ بالکل یعنی اس میں جو دوسرے جو لوگ ہوتے وہاں پہ عرب لوگ تھے، تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا رومال کھولا، ایسا وہ بندھا ہوا تھا، یہ اس کا حسن سلوک تھا. میں نے کہا کہ یار یہ اتنے ہائیسٹ لیول کے مینرز اور ایٹیکیٹ یہ بدو کو کس نے سکھایا ہوگا؟ یہ تو جنگی لوگ سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ مینرز کیسے آئے؟ اور پھر جب اس نے اسٹڈی کی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سرفراز فرمایا. تو آپ دیکھیے یہ ہے وہ حسن سلوک. اور کیا ہو رہا ہے کہ یہی حسن سلوک ہمارا بہت نگیٹو سینس کے اندر جا رہا ہے. لوگ بولتے کہ صاحب ان کے محلوں میں گئے تو ایک ہنگامہ برپا ہے، مسلمانوں کے ایریے میں جو پولیس اسٹیشن ہوگا وہاں سب سے زیادہ کمپلین، سب سے زیادہ سارے اس کے واقعات. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرڈرس ہو رہے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں کہ صاحب یہ آپس میں ایک دوسرے کو مار دے رہے تو کیسا معاملہ ہوگا اس کا. تو یہ جو پکچر ہے، یہ اصل اس کی وجہ ایک تو دین سے دوری آپ کہیے، یا دین کا جو فہم اور سمجھ ہونا چاہیے اس سے دوری ہے. تو بہرحال اتنی باریکی کے ساتھ صاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والے کے حقوق آپ نے بیان کیے، اور پھر کہا اپنے سبیل، مسافروں کے حق بیان کیے، وما ملکت ایمانکم، اور جو نوکر ہیں. دیکھیے آپ اس میں آپ پورے چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے والدین کے بارے میں کہا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، پھر رشتے داری. اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کو یہ نہیں سکھانا پڑتا کہ اس کے باس کے حق کیا ہے اس کے اوپر، یا کوئی مالدار ہے اس کا حق کیا ہے، وہ خود دیتا. اگر مہمان آئے آپ کے گھر میں، اگر بہت بڑی کار آ کے رکے، بڑے لکھپتی کروڑپتی لوگ آ کے رکے تو گھر میں سب صاف ستھرا، آئیے آئیے آئیے. اور اگر کوئی غریب رشتے دار آئے تو یہ حقوق، کمزوروں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی. بیٹے کا حق کیا یہ نہیں بتایا، باپ کا حق بتایا، جو نیچرل فطری طور پر جو چیزیں اس سے ہٹ کر کے اور اس طرف توجہ دلائی. تو کہا کہ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے نوکر ہیں. اور پھر کہا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو فخر اترانے والے اور فخر جتانے والے ہیں. آئیے کچھ حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی اور پھر فرمایا جو ومن کانا یؤمن باللہ والآخرہ فلا یکرم ضیفہ، مہمان کی عزت کرے. اور پھر فرمایا جو یوم آخرت پر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے اچھی بات کرے ورنہ خاموش ہے. عام طور پر ریلیشن شپ کے خرابی کے اندر سب سے بڑی طور پر وجہ کیا بنتی ہے جی؟ زبان. کہتے ہیں نا یہ زبان، اس کا زخم بھرتا نہیں، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے.
تو پڑوس میں ایسے ہو گیا, کچھ بول دیے, کچھ بات, وہ بات ان کو لگ گئی, سامنے والوں کو کچھ بات, کسی کے ساتھ آپ کے تعلق بہت اچھا تھا, آپ نے کچھ ایک ایسی بات کہہ دی, انسان کا نا کہ ایسا زہر چھوڑ دیتا ہے کہ سمندر میں اگر ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں, اس طرح کا وہ ایک بول ہے. تو اس کی طرف احتیاط کی ضرورت. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو نا, زبان کو لگام دو, کنٹرول کرو زبان کو, تو بہت سارے معاملات تمہارے, بہت سارے خرابیاں, بہت سے آپس کے تعلقات انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائیں گے. یہ بات ہم بارہا کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کہتے کہ ایک بار ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, بہت دیر تک کھڑے رہے, بہت دیر ہو گئی, تو کچھ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اور کیا بات اتنی لمبی ہو رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل تھے, اور نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے حق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وراثت میں پڑوسیوں کو حصے دار نہ بنا دیا جائے. آپ اندازہ کیجیے, یہ میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے, صاحب اتنی تاکید اس سلسلے میں جو ہے تو آپ نے کی ہے. پھر اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ طریقہ اور فارمولہ بھی بتایا کہ فرمایا خیر اپنے ایمان کا پیمانہ اور فارمولہ بھی بتایا, ریلیشن شپ کا بھی اور ایمان کا بھی. فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیر لصاحبہ, سب سے اچھے لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو اپنے بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. وہ خیر الجیران عند اللہ خیر لجارہ, اور سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے اچھا ہے. یہ اس کا پیمانہ ہے. آپ کا اللہ سے تعلق اور اس کے نتیجے میں بندوں سے تعلق, یہ اس کا پیمانہ ہے کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ہے نا. ایک خاتون کے بارے میں آتا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے, کہا کہ فلاں خاتون ہے, بڑی نیک ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, بڑی روزے رکھتی ہے, بڑی عبادت گزار ہے, لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ہر ایک سے لڑتی ہے, گالی گلوچ, سارا محلہ پریشان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے. ایک دوسرے خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی اتنی قوم صلاۃ کی پابند نہیں ہے, بس کچھ فرائض وغیرہ ادا کرتی ہے, لیکن ہر ایک کے کام کرتی ہے, ہر ایک کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہے, سارے پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں, تو فرمایا جنتی ہے. یہ ہے اس کا پیمانہ. تو آپ دیکھیے, سمجھ لیجیے اس کو کہ دین جب میں نے کہا نا کہ جب وہ پرورٹ ہوتا ہے نا, تو پھر کچھ چیزیں ابھر کر کے سامنے جاتی ہے, کچھ خالی آپ کلچرل جو چیزیں ہوتی ہیں نا, سمبولک جو چیزیں, صرف وہی سامنے رہ جاتی ہے اور باقی چیزوں کو انسان بھول جاتا ہے. تو بہرحال یہ وہ پیمانہ ہے, اس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بے انتہا محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے. تو ایسا ہوا کہ ایک بار صحابہ کہتے کہ پانی لا کر کے رکھا گیا, دست ہوتا تھا, اس میں سے آپ ہاتھ ڈال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. تو جو بچا ہوا وضو کا پانی تھا, صحابہ نے کہا کہ ہم نے اس کو لیا اور اپنے سروں پر, ہاتھوں پر وہ ملنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے؟ تو کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو, اس میں خیانت نہ کرو. دوسری بات آپ نے فرمائی جب بات کرو تو سچ بولو. اور تیسری بات آپ نے فرمائی اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, حسن سلوک کرو. یہ تین باتیں آپ نے بتائی, تو کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے. یہ ہے وہ پیمانہ. آج ہم چاہتے ہیں, ہمیں سے ہر چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول جب ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت ہم کو ملے. تو ہم ہر کوئی چاہتا ہے. فراز نے کہا کہ سنا ہے ان کی بہشتاں سے متصل, سنا ہے ان کی شبستان سے متصل ہے بہشت. جنت میں بھی کیا ہوگا؟ ہماری خواہش ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم کو بھی جگہ مل جائے. تو شاعر نے اس کو نقشہ کھینچا, سنا ہے ان کی شبستان سے متصل ہے بہشت, مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں, مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق, یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہر ہمارے ایمان کی وہ جڑ بنیاد ہے. تو آپ دیکھیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کی نصیحت کی. اور پھر یہ جو آیت حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو, مسلمان ہو جاؤ. اس پر ہمارے فقہ نے لکھا کہ یہ چوتھائی فقہ اس میں آ گئی, چوتھائی ایمان کا حصہ اس کے اندر, شریعت کے احکامات کی 1/4 آ گیا اس میں. اپنے لیے تو ہم ساری اچھائیاں چاہتے ہیں, لیکن دوسرے کا جہاں معاملہ آتا تو کچھ چھانٹ کر کے الگ کر دینا چاہتے ہیں. جب یہ دونوں میں کا فرق مٹ جائے گا تو فرمائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. لا یحب احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لانفسہ, یہ وہ پیمانہ ہے. اس پر بھی ہم کو اپنے آپ کو دیکھنے کا بہرحال
حق ہے, اس کو ہم کو بہت اچھے طریقے سے محترم بھائیوں سمجھ لینا چاہیے. پھر آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے. فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو وہ آپ اس کا ہسپتال لے کر کے جائیں. صرف عیادت کا مطلب جا کر کے خالی ملاقات کر کے آ جانا نہیں ہے, بلکہ اگر ضرورت پڑے تو روکے, خود روکیں یا بچے کو روکیں کہ آج کے دن تم یہاں پر روکو. یہ حق ہے پڑوس کا, کیونکہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے تو اب یہ وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اگر اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے تو حق آپ کے اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی طریقے سے تدفین اور میت کا معاملہ ہے, کہا کہ ان کے جنازے کے ساتھ جاؤ, لیکن اس میں بھی یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر وہ اس کے مکان کا انتظام کرنا ہے, قبر کا انتظام کرنا ہے, تدفین کا انتظام کرنا ہے تو وہ حق ٹرانسفر ہوگا امیڈیٹ اس پر جو پڑوس والا گھر ہے ان کے اوپر. یہ ان کی ذمہ داری قرار ہے. اگر وہ ضرورت کے لیے قرض مانگے, اگر تم کو استطاعت ہے تو اس کو ضرور قرض دو. ہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی ہمیشہ لے کے جا رہے نہیں دے رہے, وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. ورنہ اگر وہ ضرورت کے لیے قرض مانگتا ہے تو اس کو قرض دینا چاہیے. پھر فرمایا اس کو اگر کوئی نعمت ملے تو اس پر تم خوش ہو. یہ بہت غیر معمولی بات ہے. عام طور پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس میں آپ دیکھ رہے ہیں بابا لوگوں کا کاروبار بھی بہت چل رہا, نظر لگ جا رہی ہے نا, چوچا بھی وہ ہو جا رہی, کیا ہو گیا. تو یہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ نظر بد, حقیقت ہے یہ نظر بد. تو کیا ہوگی, کسی کی کوئی نعمت پر خوش ہونے کے بجائے انسان کیا کرتا ہے, حسد اور جلن کا شکار ہے. ارے ایسا ملا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ کیا ہے, بڑی کار لائے انہوں نے, 2 نمبر سے لائے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی, 1 نمبر میں بھی برکت ہوگی. کیوں ہم زبردستی کسی کے بارے میں یہ کریں. لیکن انسان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے, کسی کو کوئی بچہ تو کہا یہ حق ہے اس کا کہ اگر اس کا بیٹا اگر خود کرے پاس ہو جائے تو آپ جا کر اس کے لیے سیلیبریٹ کریں, آپ اس کو خوشیوں میں ان کی خوشیوں میں آپ جا کر مبارکباد پیش کریں اور تحفہ دیں ان کو. اس طرح سے اس کو جو بھی نعمت ملے. تو کہا دوسری جگہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ اگر تم اپنے پڑوسیوں کے نعمت پر خوش ہو گے اللہ تم کو خوش کر دے گا. دیکھیے آپ جیسے ہوں گے نا اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ کا ذہن میں جو خیال ہے ویسا ہی معاملہ ہوگا. پھر ہم سب لوگ یار ایسا ہوا ویسا ہوا. اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ کہ دل کے اندر سے اگر یہ چیز نکل جائے تو پھر اس کے جو کچھ ثمرات اور اس کے جو برکات ہیں آپ سے اس کا تصور کر سکتے ہیں. فرمایا کہ اپنی عمارت سے اونچی اس کی عمارت اپنی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو. یہ تو باضابطہ یعنی جب اسلامک لاز آئیں گے تو اس میں وہ ساری چیزیں, بہرحال آپ بھی جانتے ہیں کہ کارپوریشن کے بھی ہمارے لاز ہوتے ہیں کہ سب سائڈ مارجن چھوڑو, آگے پیچھے کرو, ٹھیک ہے. باقی اگر نہیں بھی ہو رہا ہے تب بھی اس کا حق ہے کہ اس کو صاف ہوا اس کو ملے. اس میں آتا کہ ایک صحابی کے بارے میں ایک بزرگ کے بارے میں آتا کہ وہ انہوں نے پڑوس سے وقت پوچھا کہ یار میرا ذرا گھر بنانا چاہتا ہوں, دوسرا مسئلہ, اگر آپ اجازت دے تو میں بنا لیتا ہوں, بچوں کے لیے ذرا جگہ کم پڑ رہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں میں بالکل اجازت نہیں لوں گا, میرے ہوا کیسے آئے گی اس سے آپ گھر بنا لیں گے. کچھ دنوں کے بعد میں ایسا ہوا کہ وہ صاحب نے گھر بیچ دیا اور دوسری جگہ پلاٹ خریدا یا گھر خریدا. یہ صاحب بھاگتے ہوئے گئے ان کے پاس, پڑوسی جو تھے پرانے, اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیا گھر بیچ دیے اور یہ کیا. کہا کہ میں کیا کروں, ضرورت تھی مجھے گھر دوسرا بنانا, اوپر بنانا چاہتا تھا, آپ نے اجازت دی تو میں یہاں آ کر گھر بنا لیا. کوئی ایسی بات نہیں, آپ اس کو بالکل مائنڈ مت کرو. دیکھیے یہ ہے کہا. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو مؤذن جب مینار کے اوپر چڑھتا ہے تو وہ اذان دیتے وقت نیچے والے کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا ضروری ہے. کپڑا باندھا جاتا تھا, اگر بازو میں گھر ہے اور مؤذن صاحب اگر مینار کے اوپر اذان دینے کے لیے جا رہے ہیں, اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گئے, پہلے وہ سسٹم تھا, تو اس کی وہ پرائیویسی وہ ڈسٹرب نہ ہو, پڑوس کی وہ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو اس طرح. پھر فرمایا کہ تمہارے ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک پہنچا دو. جیسے آپ کی ہانڈی مہک رہی ہے, محلے میں ماشاءاللہ کچھ خواتین ہماری بہت اچھا کھانا بناتی تو ذرا پورا محلہ مہکتا, تو اب کم سے کم جو پڑوسی ہے تو آپ کے ہانڈی کے مہک کے ساتھ اس میں سے کچھ حصہ, بلکہ اللہ کے رسول نے دوسری جگہ تو فرمایا حکم دیا خواتین کو, کہا کہ جب کھانا بناؤ شوربہ بناؤ تو ذرا پانی زیادہ ڈال دو. اب ظاہر ہے جن کے پاس بجٹ نہیں تھا, اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اتنا بجٹ ہے کہ اگر پانی نہیں بھی ڈالے تو بھی بنا سکتے, ان کے حصے کا خاص, تو ان کو لے جا کر کے. دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے تحفے آپس میں دینے کا جو ہوتا ہے نا, اس سے کیا ہوتا ہے پڑوس میں کچھ ذرا معاملات خراب ہو جاتے ہیں, کبھی برتن سے برتن ٹکرا جاتا, تھوڑا سا کبھی یہ بھی ہو جاتا, تو وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. رمضان میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پورے محلے کے اندر جو ہے تو افطاری بڑھ رہی ہے اور اس سے آپس کی محبتیں جو ہے تو پیدا ہوتی ہیں. اس میں یہ باریکی بھی آتی ہے, حدیث کے اندر آیا ہے کہ تم اگر فروٹ لاؤ تو چھلکے باہر مت ڈالو. پڑوس کا بچہ ہوگا وہ بولے گا کہ مجھے بھی فروٹ چاہیے, اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, تو اس کو پھر اس کا دل دلتے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ کھلونے اگر تم لاؤ تو اپنے بچوں کو اندر کھیلنے لگاؤ. ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر وہ کھیلے اور وہ دوسرے کے بچوں کے بارے میں بچوں کو تکلیف ہو. تو بہرحال
یہ حدیث مبارکہ میں اس میں آپ دیکھیں تو بہت یعنی کلیئرٹی کے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ مجھے بار بار جو میں چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دین کا یہ حصہ ہے، یہ اس کا پارٹ ہے. آپ کے اخلاق، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کی بات چیت، آپ کا بولنے چالنے کا انداز، یہ تمام چیزیں ہیں، اس پر ہم کو توجہ کرنا چاہیے. پھر سلام کرنے پر پہل کرنا سلام کرنے، اس کا انتظار نہیں کرنا کہ صاحب میں بڑا ہے انہوں نے مجھے سلام کرنا چاہیے. دوسرے مسکرا کر ملنا، محبت اور شفقت کے ساتھ ملنا، خوشی میں اور غم میں شریک ہونا. پرائیویسی کے بارے میں کہا، ان کے راز کی حفاظت. دیوار لگی ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ادھر کی ادھر سنے آتی ہیں، تو وہ چیز باہر دوسرے لوگوں تک نہ جائے، اس بات کا خیال رکھنا. جاسوسی اور ٹو میں رہنا، یہ تو آپ جانتے ہیں ایک مستقل یعنی اس کے اوپر ایک باب ہے باضابطہ کہ آپ کسی بھی شخص کی جاسوسی نہیں کر سکتے، کسی کے ٹو میں آپ نہیں رہ سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہی چغلی اور غیبت، لوز ٹاکنگ، اپنے پڑوس کے بارے میں یہ ایسے ہے ویسے ہے. صرف ایک حد تک آپ کو اجازت دی گئی ہے، وہ یہ کہ کوئی رشتے وغیرہ کا معاملہ ہے تو بہت رازداری کے ساتھ اگر آپ کوئی بات ایسی جانتے ہو اور جو آپ کو سامنے والا پوچھ رہا ہے اس حد تک اجازت ہے، یعنی اس میں کوئی چغلی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی. ایسے ہی اپنے ٹیچرز اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں، پیرنٹس کے سامنے گئے کہ بچہ ایسا کر رہا ہے، یہ فلاں اس کی ایسی حرکتیں ہیں، تو وہ بھی چغلی میں نہیں ہے. باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ چغلی اور غیبت اس میں جائے. تو یہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ ستر پوشی کریں. اللہ ستار ہے، وہ ستاریت آپ کے اندر بھی آنا چاہیے. اس ستاری کے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا کچھ اکثر پرتو آپ کے اندر بھی آنا چاہیے. تمام لوگوں کے لیے آپ ایسے بن جائیں کہ وہ راز ادھر سے ادھر فاش نہ کرے. خاص کر کے آپ جانتے ہیں پروفیشنل اس میں بہت راز ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو پروفیشنلز بیٹھے ہیں، انور صاحب ہیں یہ. اب دیکھیے اس میں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ ذرا سے ادھر کی ادھر ہو جائے تو بیچارے کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے. تو یہ اس میں اس کی راز کی حفاظت کرنا یہ ایک اہم چیز ہے. صفائی یہ بہت اہم چیز ہے کہ صاحب اپنا گھر بھی آپ صاف رکھیں اور اطراف میں کچھ چیزیں بھی پڑوس کی بھی صاف رہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو کچھ ڈونٹس ہیں اس میں عام طور پر جو جھگڑے کی وجہ بنتی ہے وہ نوائز، شور شرابہ، ہنگامہ. ٹی وی کا والیوم آپ نے بڑھا دیا، اب تو وہ معاملہ نہیں رہا، سب موبائل میں سب لگے ہوئے تو وہ معاملہ نہیں رہا. لیکن شادی ہے تو ڈی جے بجا رہے ہیں اور پورا محلہ جو ہے تو پریشان ان کے ڈی جے کی وجہ سے. تو اس طرح سے نوائز پھیلانا، پولیس کرنا، رات کے وقت میں آ کے ہارن بجا رہے زور زور سے گیٹ کے سامنے کھڑے کر کے، یہ ساری چیزیں یہ سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں. پارکنگ، اس پر بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں کہ صاحب تمہاری گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے، وہاں کھڑے کرنا تھا. تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ اور تھوڑی سی بات چیت سے اگر چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ بالکل ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ کانچ پھوڑ دیے لوگوں نے ایک دوسرے کی گاڑی میں، تب تم نے ہمارے یہاں پہ گھر کے سامنے کیوں رکھ کے کھڑے کر کے ہم یہ کریں گے، اور اس سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اور جو جھگڑے کی وجہ بنتی ہے 2-4 انچ زمین ہوتی ہے ادھر ادھر. میں تو اتنے میں جب انجینئر تھا میں نے کئی لوگوں دیکھا بڑے کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ صرف 3-4 انچ. جب وہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکنگ کرتے ٹائم کبھی ادھر ہو جاتی اس کے واسطے سننے کو ہوتا ہے نہیں توڑو کمپاؤنڈ وال تمہارے، ہم سنیں گے نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کورٹ پہ جاؤں گا. یہ چھوٹی 2-4-6 انچ زمین کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں پرماننٹ کس کو رہنا ہے. ٹھیک ہے اگر کچھ ادھر ادھر ہو گئی بتا کے آپ بات چیت کر کے چھوڑ دیں، لیکن یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے. پھر ایک وجہ بنتی ہے بچوں کے معاملہ. بچے آپس میں ایسا ہوتا لڑتے بھی اور مل بھی لیتے، لیکن اب وہ کیا ہوتا ہے اگر بڑے انوالو ہو گئے اس کے اندر، تم نے ہمارے بچوں کو ایسا بولے اس نے ایسا، وہ پورا ہنگامہ ہوتا. آپ دیکھیں گے نا کہ پولیس اسٹیشن میں آپ جا کے دیکھیے کبھی رپورٹ کسی پولیس اسٹیشن، یہ میکسیمم کیسز جو پڑوسیوں کے تعلق سے آپ کو جتنے ملیں گے یہی 4-5 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سارے معاملات آپس میں بگڑتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں. تو بہرحال محترم بھائیوں، جہاں یہ ایکسپیکٹڈ ہے ہم سے، وہیں ہم سے ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسا جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم لیڈنگ رول پلے کرتے ہوئے اپنے اس محلے کو، اپنے اس بستی کو ایک آئیڈیل بستی بنائیں. آپ دیکھیے آپ ان لوگوں کے محلے اب تو جو نیبرہڈ کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر پارکنگ اور لائبریریز اور اس کے بعد میں پلے گراؤنڈس اور پھر کانفرنس ہال، میٹنگ ہالس، یہ سب چیزیں دے رہے ہوں، وہ باضابطگی کے ساتھ میں دے رہے ہیں. اور ان کے پاس پورا ایک پروگرام ہوتا ہے، سوسائٹی کے جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو ان کے پورے ممبرس ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہم کو یاد ہے ہمارے اسٹیٹ بینک حیدرآباد کالونی میں ہر مہینے میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا. انور صاحب مہینے میں گیٹ ٹوگیدر ہوتا، سارے فیملیز کے لوگ جمع ہوتے، بچے جمع ہوتے، ساتھ میں کھیلتے، کھانا کھاتے پیتے، اور یہ ہو جاتی. اب کیا ہو رہا، دھیرے 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 ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی. دیکھیے یہ جتنا آپ کا یہ بانڈنگ اسٹرانگ ہوگا یہ بہت ضروری ہے. ابھی تو پچھلے بار ایسا ہوا کہ ہمارے پاس میں سارے لوگ رات بھر جاگتے تھے، معلوم ہوتا کہ حمایت پارک میں سے کچھ لوگ آ گئے، دنگل ٹینشن ہو گیا شہر کے اندر. تو جتنا بانڈنگ اسٹرانگ ہوگا وہ ایک دوسرے سے ہمت اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں لوگ. اگر یہ نہیں ہل رہی تو پھر کچھ نہیں. تو یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا
کہ ہم کو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہم اس میں ایک لیڈنگ رول پلے کریں، اور ہم جہاں رہتے ہیں، ہم جہاں دکان ہماری چلتی ہے، وہاں پر ایک آپس میں پورے پڑوسیوں کے ساتھ یہ ہو. دکانداروں سے بھی انشاءاللہ اس پر ہم نے کچھ گفتگو کیا، اور بھی ہم کریں گے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کسٹمر آئے بولے نہیں ہمارے پاس نہیں، کہاں ملے گا نہیں معلوم، ہم چل جاؤ. اگر وہ دکاندار آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کو یہ کرے تو کوئی کسٹمر واپس نہ جائے. کسٹمر سے ڈیل کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے آپ یہ خیال کریں کہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے تو وہ اس کا کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ چیز ایکسپیکٹڈ ہے. محترم بھائیوں، یہ مادہ پرستی کے اس دور میں جہاں پر میں نے عرض کیا نا کہ ہر آدمی اپنے پروفٹ اور اپنے فائدے کے لیے چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں لانگ ٹرم پروفٹ ہوتا ہے. زکات جب نکلتی ہے نا تو اس کی جو برکات آتی ہے، وہ پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ میرے پیسے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ اس میں لوٹ کے واپس آتا ہے. وہ بزنس بڑھتی، تجارت بڑھتی، چیزیں فلرش ہوتی. جب معاشرے میں یہ محبت اور پیار آپس میں جب پھیلتا، یہ ملٹیپلائی ہو کے واپس آپ کو ملتا. آپ کے بچوں کی تربیت، ان کی پڑھائی، اور ساری کئی چیزیں اس کے اندر ہیں، کئی فیکٹرز اس کے اندر ہوتی ہے. لیکن انسان کیا ہوتا ہے، جلد باز واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کے معاملات جلدی دکھ جائے. تو بہرحال اس میں جو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ دعوت ہم کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں. ہمارے محلوں سے، ہمارے بستیوں سے اسلام کی دعوت پھیلے. وہ مدینے کی جو بستی ہم کہتے ہیں آئیڈیل معاشرہ ہے کہ جہاں لوگوں نے آ کے دیکھا کہ صاحب کوئی بھوکا نہیں ہے، جہاں پر جو ہے تو ہر ایک آدمی اطمینان کے ساتھ میں بڑے سکون کے ساتھ ساری چیزیں کر رہا ہے. وہ معاشرہ بنے، نہ کہ ایسا معاشرہ کہ جہاں ٹینشن ہے، ذرا پڑوس کو دیکھے تو ٹینشن، فرسٹریشن، بی پی بڑھ رہا، یہ جو پریشانیاں، سارے سب شیطانی چیزیں. اس سے برخلاف ایک آئیڈیل معاشرے کی تشکیل کی طرف ہم قدم رکھیں. آپ کے پاس مسجد میں بھی ہم نے یہاں پر میٹنگ کی تھی اور سوچا تھا کہ اس مسجد کے ذریعے سے بھی ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کام کر سکتے ہیں، کئی چیزیں کرتے ہیں. کل میں ایک بڑا پروگرام تھا مراٹھا سنگھ والوں کا، مراٹھا سماج کا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آج کے زمانے میں کوشل وکاس، اسکل ڈیولپمنٹ سب سے اہم چیز ہے. آپ ڈگری لے کر آتے، پڑھنے کے بعد 5 سال کے بعد میں آپ کی ڈگری کوئی کام کی نہیں ہے، کیونکہ سارا کورس بدل گیا، بلکہ ریورس بھی ہو گیا. اب جو آدمی اس ٹریننگ کے ساتھ میں آئے گا آگے بڑھے گا. تو انہوں نے کوشل وکاس کے لیے وہ کہا کہ صاحب بس ہو گیا، ہم بہت کسان ہم نے بہت کر دیے، آتم ہتیا ہو گئی، ریزرویشن کی بھی لڑائی بہت لڑ رہے، جو ریزلٹ ملنا نہیں مل رہا، گورنمنٹ جابس ہی نہیں ہے. لیکن اب جہاں پہ اسکوپ ہے وہاں پر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اسکل ڈیولپمنٹ کمیونٹی کے لیے اس طرح کی چیزیں لوگ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ مہم کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا، یہی ہے کہ وہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہمارے اندر برپا ہو. اور آخر میں جاتے جاتے صرف ایک بات کہہ دوں کہ جو آخر میں جو یہ بات قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت 36 میں کہی گئی، اس سے روکنے والی چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. جو آدمی اتراتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، وہ کسی کو گھاسی نہیں ڈالتا، کسی کو گنتی میں ہی نہیں لیتا، تو پھر وہ ریلیشن اور تعلقات نہیں بڑھ سکتے. آپ ٹھیک ہے، آپ ہوں گے بہت لکھپتی کوڑپتی، لیکن آپ کو کوئی آئے گا نہیں، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں. اور پھر آگے کی آیت میں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ بخل ہے. بخل صرف پیسے کا نہیں ہے، کسی کو اسپیس نہیں دینا، شح نفس کہا گیا اس کو، بس ہر جگہ میں ہی میں پھیلے، اتنا پھیل کے بڑھ گئے کہ پڑوس کے لیے جگہ ہی نہیں. اس طرح کا معاملہ نہیں ہونے چاہیے. یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر اگر ہم کنٹرول کریں تو انشاءاللہ العزیز خود ہمارے اندر بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. آج کے اس درس کا اور یہ پوری جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کو جوڑیں، انسانوں کے حقوق کو جوڑیں، اور اپن خود بڑھ کر کے انسانوں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں. احسان کی روش ہمارے اندر آ جائیں اور ہمارے محلے وہ آئیڈیل معاشرے کی طرف آگے بڑھیں. وہ آدرش سماج، وہ اسلامی معاشرہ جو ہم کو پریرت ہے، اس طرف ہم آگے بڑھیں. اس لحاظ سے ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.